محمد وعجل فرجه. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي الشر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النكبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہاں مومنان، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بہت زیادہ علماء اس آیت کو پڑھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیت ہے ہی کچھ ایسی، بہت ہی خوبصورت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بہت خطرناک بھی کہہ سکتے ہیں. خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ. کو کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ اپنے نفس کو اور اپنے خاندان کو. کس چیز سے اللہ بچائیں؟ کہا نارن، آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ تو خود خداوند عالم کہتا ہے اس میں کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا مٹیریل جو ہوگا وہ خود انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اولاد کو بچاؤ. پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے کہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے اوپر شدید غلیظ اور بہت کٹھن اور سخت گارڈین ہوں گے جو اس جہنم کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اور وہ ایک لہجے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمر، جو اللہ ان کو آرڈر کرتا جائے گا وہ فوراً اس کو انجام دیتے جائیں گے. ہاں مومنان، میری بہن نے کل مجھے کہا تھا کہ بدھ کے دن آپ پڑھو کہ بچوں کے لیے، تو آج میں نے سوچا بچے نہیں ہیں، فائدہ حاصل کر لوں، ماؤں کے لیے پڑھ لوں، کیونکہ کل بچے آ جائیں گے اور میں نہیں چاہتی یہ بچے سنیں. یعنی جب سنیں گے ریکارڈ ہوگا، جب مائیں بنیں گے تو ان کو ہم دے دیں گے کہ یہ لے لو بھائی. ابھی نہیں، ابھی ماؤں کے لیے اور باپ کے لیے. کہ باپ کے لیے کیا کہا گیا ہے حدیث میں؟ ماں کے لیے تو بیچاری کو بہت زیادہ الزام آتا ہے، ماں پہ بہت بلیم ہوتا ہے. میری دوست مجھ سے آگے ایک دفعہ سوال کرتی ہے کہ آنٹی جب بچہ اچھا کام کرتا ہے تو سب کہتے ہیں یہ اپنے باپ پہ گئی ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ماں جیسی ہے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتے ہیں؟ ان سب کو تو رکھنا چاہیے نا. ہم صرف اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. تو ہاں مومنات، اس آیت کو جب میں پڑھتی ہوں ہمیشہ مجھے خوف ہوتا ہے. خدا کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، جیسے کہتے ہیں نا اللہ درد دل بیان کرتا ہے، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس میں سے کوئی ایندھن نہیں ہو. یہاں وقودھا النار کا مطلب ہے کہ جب وہ جہنم وہ آگ جو خود بخود انسان کی باڈی میں سے نکلے گی. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
یعنی ایسی آگ وہ آگ نہیں ہوگی کہ جس طرح سے جلایا جائے گا اور لکڑیوں میں خدا نخواستہ انسانوں کو ڈالا جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جہنم ایسا ہوگا کہ پہلے آگ بھڑکائی جائے گی پھر انسانوں کو پھینکا جائے گا. نہیں، خدا کہتا ہے سب سے خطرناک ترین آگ ہے جو تجھے جلا کر اس سے آگ نکالی جاتی ہے. ہمارے پاس پاکس ہوتا ہے نا، پاکس، اس کے اندر وہ جو مٹیریل ہوتا ہے جس سے آگ جلتی ہے اس کو کہتے ہیں وقود. وقد کہتے ہیں اس کو. وقود کا مطلب ہوتا ہے وہ مٹیریل جس سے آگ بھڑکتی ہے. تو خدا کہتا ہے کہ تم خود ہی، وہ خدا نہ کرے کہ ہم لوگ، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ خود ہی لوگ وہ وقود بن جائیں گے، باکس بن جائیں گے اس جہنم کو جلانے کے لیے. سوچو کہ ایسے نہ ہو کہ تمہیں جلایا جائے گا. اور پھر کہتا ہے والحجارہ، اور اس کے اندر پتھر ہوں گے جو اس کا ایندھن ہوں گے. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہر پتھر کے اندر نہ جانے کتنے، پانڑے کے اندر نہ جانے کتنے ایٹم ہوتے ہیں جس میں ہزاروں گنا آگ نکال سکتے ہیں، ہزاروں گنا آگ. اور جہنم کی آگ جو ہوتی ہے وہ کوئی عام سی آگ نہیں ہوتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم سے نکالا جائے، جہنم سے اگر کسی کو ایک دن یا ایک گھنٹے کے لیے جہنم میں رکھا جائے، بعد میں اس کو وہاں سے نکالا جائے اور پھر اس کو دنیا کی، جو ہم کہتے ہیں نا اسپیس میں کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، جتنا اوپر جاتے ہیں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں اس کو گھمایا جائے، گھمانے کے بعد بھی اگر دنیا کے جلتے ہوئے تندور میں اس کو ڈالا جائے گا نا، وہ آرام سے سو جائے گا. اس میں دنیا کی آگ میں وہ آرام سے سو جائے گا، یعنی اتنی وہ گرم ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ یہ جو جہنم کی آگ تھی اس میں سے ہزاروں سالوں کے بعد ایک دھواں سا اٹھا تھا، ایک چھوٹا سا دھواں نکلا، اور وہ دھواں نہ جانے کتنے کروڑوں سال تک اوپر اسپیس میں ٹھنڈ میں نہ جانے کتنے کروڑوں بلین سال کے بعد جب وہ ٹھنڈ میں سے گزر کر، یعنی اللہ نے اس کو اور ٹھنڈا کیا، جب وہ زمین پر آیا تو وہ آگ کی شکل میں بنا. اتنے ٹھنڈے کرنے کے بعد وہ آگ کی شکل میں بنا. ہاں مومنات، اللہ کہتے ہیں اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ، فیملی کو بھی بچاؤ، اولاد کو بچاؤ. پھر خدا کیا کہتا ہے آگے؟ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس میں سے نکل نہیں سکے گا. اس کے اوپر بہت سخت ترین پہرا ہوگا، اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے اوپر بہت سخت ترین پہرا ہوگا جس میں سے کوئی نہیں نکل پائے گا. ہاں مومنات، یہ اللہ نے اسپیشل ماں اور باپ کے لیے کہا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو اس جہنم سے نکال دیا جائے. کچھ لوگ ہم جب تصور کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ابھی میری بہن نے ایک سوال کیا کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، خداوند عالم حدیث میں ملتا ہے کہ آدھی تقدیر ماں باپ لکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے آدھی تقدیر ماں باپ لکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے، مجھے نہیں معلوم لیکن شاید میں نے یہاں پر ایک حدیث پڑھی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے، پیٹ سر ہوتی ہے، تو 2 فرشتے پروردگار عالم، بہت زیادہ فرشتے تو ویسے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن 2 فرشتے خاص رب العزت اس پیٹ سر عورت کے لیے رکھتی. ایک کا نام ہوتا ہے خلاق، ایک ہوتا ہے زاجر. یاد ہے آپ کو وہ حدیث کہ خلاق اور زاجر ہوتے ہیں. زاجر تو بیچارہ آتا ہے سواوڑ کروانے کے لیے، وہ اس بچے کو نکلوانے، لیکن خلاق کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلاق کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت ڈیٹیل سے اس کو کیا ہے لیکن تھوڑا سا کروں گی کہ خلاق جب بچے کو بنا دیتا ہے تو پوچھتا ہے پروردگار اب میں کیا کروں؟ تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ ماں کی پیشانی کی طرف دیکھو، اس کی تقدیر، اس کی موت، زندگی، رزق میں نے اس کی ماں کی پیشانی میں رکھ دیا. پھر جب وہ دیکھتا ہے اس کی ماں کی پیشانی میں، وہ لکھتا ہے، پھر وہ پورا لکھتا ہے، 2 پیپر بناتا ہے، مہر لگاتا ہے، ایک بچے کی پیشانی میں رکھ کے جاتا ہے اور ایک لے کے چلا جاتا ہے. کیوں پیشانی پہ رکھتا ہے؟ کیوں ماں کی پیشانی پہ رکھا گیا؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر خراب ہو، خدا نخواستہ ماں نے بہت زیادہ زی ٹی وی دیکھا ہو، فلمیں دیکھی اور یہ وہ کر کے اس کی تقدیر کو بگاڑ دیا. ہو سکتا ہے ماں سجدے کرے، اولاد سجدے کرے اور اس سجدوں کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل جائے، اچھی ہو جائے. تو ہاں مومنات، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے آدھی تقدیر ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے. ایک دفعہ محسن کراتی جو بہت بڑے آیت اللہ، اس کی بات آتی ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی، ہمارے ماحول کے مطابق ہوتا ہے. ہم
سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں جب اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہوں، اتنا میں اس کو اچھا بناتی ہوں اور اس کو ایسا ماحول ملتا ہے، ایسی سوسائٹی ملتی ہے، ایسے دوست ملتے ہیں، ایسا اسکول ملتا ہے کہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ایسا ہے نا، کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں، ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پھسل جاتا ہے. اب یہاں پر میں جب یہ چیز دیکھتی ہوں کہ ماں باپ اس خوف سے وہ تربیت ہی نہیں کرتے، میں کیا کہوں، میرا بچہ سنے گا ہی نہیں، کل اسکول جائے گا ویسے ہی بگڑ جائے گا. محسن کراتی 16 سال کے تھے، ابھی تو بہت ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے، 16 سال کے چھوٹے سے تھے تب اس نے شروع کیا. وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے ساتھ میں، بہت بڑی بڑی عمر کے 10 کیسے کہتے ہیں 70 سال، 80 سال، 20 سال، 10 سال، سب بچوں کو جوانوں کو ساتھ کر کے ان کو قرآن کی آیت سناتے تھے، ان کو حدیث سناتے تھے. یہ جو حدیث کا سننا ہوتا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو صحابی رسول تھے، جو مومنین تھے، جو اصل مسلمان تھے، وہ وضو کر کے نبی کی حدیث کو پڑھتے تھے. صبح کو وضو کرتے تھے، ایک رسول کی حدیث پڑھتے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مدینے میں گیا، میں اپنے شہر کو چھوڑا اور میں مدینے میں رسول کی حدیث کو لینے کے لیے میں 2 سال وہاں رہا. 2 سال صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے گیا، ایک حدیث. ایک صحابی رسول کہتا ہے کہ اس نے مکہ سے، مجھے یاد نہیں آتا کون سے شہر سے، مصر، اس کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے مصر میں رہتا ہے جس کو ایک رسول خدا کی حدیث آتی ہے، تو اس نے ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے 1 مہینے تک پیدل سفر کیا. وہ گیا دروازے پر، اس کی حدیث سنی، اس نے لکھی، اور 1-2 دن اس کو ٹھہرایا گیا. ٹھہرانے کے بعد اس نے حدیث لکھی، پھر اس نے واپس سفر کیا، یعنی 2 مہینے اس کو آنے جانے میں لگ گئے. ایک حدیث سیکھ، کتنی اہمیت تھی اس دور میں ان حدیثوں کی. اس دور میں کیوں ہمارے پاس اہمیت ہی نہیں ہے نبی کی حدیث کی. حدیث کی تو کیا، قرآن کی بھی آیتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ہم سنتے ہیں اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو ہاں مومنات، یہاں پر یہ آتا ہے کہ محسن کراتی ان بچوں کو جمع کرتے تھے. کسی نے آ کر یہ کہا اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آ کر کسی بڑے آدمی نے، کسی نہیں، کبھی کبھی حوصلہ توڑ دیتے ہیں. ایک شخص نے تحقیق کی، کہا شیعہ چاہتے علی کو ہے لیکن اس میں ابو لہب ہوتے ہیں. کیسے کہ چاہنے والے علی کے ہیں لیکن جیسے کوئی دین کو بڑھاتا ہے اس کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ایسے کا یہ کلن دنیا کی، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھتے ہیں، انڈیا میں دیکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جو بیچارہ صحیح دین لاتے ہیں نا اس کو ٹانگ کھینچتے ہیں. تو محسن کراتی ایران میں بھی اسی طریقے سے ہے. محسن کراتی کو کسی نے اگر کہا کہ تم جو اس طرح سے کرتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جب یہ جوان ہوگا یہ چلا جائے گا، یہ گناہ کرے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ سگریٹ پیے گا، یہ تمہیں یاد ہی نہیں کرے گا، پھر فائدہ کیا ہے تمہیں؟ ابھی تم بچوں کو بیٹھ کر ایک حدیث سکھاتے ہو. کہا تم سوچو، اگر کسی شخص کو ایک حدیث آتی ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، بالآخر ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اس کو وہ حدیث، یا جب وہ گناہ کرنے جائے گا تو اس کو وہ حدیث ضرور یاد آئے گی اور وہ مسجد کی طرف دوبارہ ضرور لوٹے گا. ایک حدیث سبب بن سکتی ہے، ریزن بن سکتی ہے کہ اس کو دوبارہ مسجد میں لوٹانے کے لیے. اور جس نے کوئی حدیث سنی ہی نہ، اس کو کیا ہے، وہ تو گناہوں میں گرتا جائے گا. تو ہاں مومنات، سب سے بڑی چیز یہاں پر خداوند عالم بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، بہترین طریقے سے کرو، بہترین. ہم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں جسمانی حساب سے، بہت اچھے سے کرتے ہیں. مجھے میرے بچوں کے لیے اچھے کپڑے چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھی داسی چاہیے. ہم کتنا داسیوں میں پریشان ہوتے ہیں. ہاں مجھے بھروسے والی داسی چاہیے، میرے بچے کو اچھے سے رکھے، اچھا میرے بچے کو اچھا سا ہونا چاہیے، اچھا سا اسکول ہونا چاہیے. میں بھی سوچتی ہوں خدایا میں اپنے بچے کو اچھا سا اسکول دے سکوں، میرا بچہ مثلاً کوئی بھی بڑی پوسٹ پہ بن جائے. اور ہم اپنے بچے کے کھانے پینے کا بہت فکر کرتے ہیں، اس کے رزق کے لیے. ماں باپ نہ دن دیکھتے ہیں، ہم نہ رات دیکھتے ہیں، مشین کی طرح کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا، مشین کی طرح کام کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، بھاگم بھاگی کیا ہے، اپنی اولادوں کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی،
مجھے ایک دم میرے دماغ میں وہ چیز لگی، اے اللہ رزق تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو نے تربیت کرنے کے لیے دیا، ہمیں تو نے دیا کہ اس کو انسان بناؤ، ہم نے انسانیت کے حصے کو چھوڑ کر جانور کا حصہ پکڑ لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ، دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو میں پڑھ رہی تھی مجھے یاد آ رہا تھا، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ من بین الفرس والدم۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جب جانوروں کو دیکھتے ہو تو تم ان سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ جانوروں کو دیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ کس چیز کا سبق حاصل کرو؟ پروردگار عالم کہتا ہے نسقیکم، میں نے تمہیں جانوروں کے پیٹ میں سے تمہیں میں نے پینے کو دیا۔ کیا دیا اللہ کہتا ہے کبھی تم نے دودھ کی طرف دیکھا ہے کہ دودھ کتنا سفید ہے، کتنا میٹھا ہے، کتنا طاقت والا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا بچہ پورا دن کھانا نہیں کھاتا تو ایک گلاس دودھ کا دے دو اس کو، پورے دن کی طاقت اس کو مل جائے گی۔ کیا مل جائے گا؟ دیکھیں وٹامن مل جائیں گے، کیلشیم، سب اس کی پوری کمی جو کھانے کی وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی دودھ کی طرف دیکھا ہے کہ میں نے یہ دودھ بنا سفید، میٹھا، اسٹرانگ کرنے والا، قوت والا، لیکن یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ دودھ بنتا کیسے ہے؟ یہ دودھ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی فیکٹری میں بنتا ہے، لیکن کس طرح سے؟ خود خداوند عالم قرآن میں اس کو بتاتا ہے، اور اسی کو آج سائنس نے تحقیق کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ من بطونہ من بین فرس و دم، یہ خون اور اس کھانے سے بنتا ہے جو تمہارے اسٹوما میں ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزوں سے یہ دودھ بنتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کہتا ہے کھانا، اور وہ بھی جو ہضم ہو چکا ہو یا ڈائجسٹ ہو چکا ہو، کیونکہ جو اصل کھانا ہے اس کے وٹامن اور اس کی ساری چیزیں تو ساری ہماری رگوں میں، ہماری نسوں میں آ گئی ہے، لیکن وہ جو کھانا ڈائجسٹ ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں صرف خالی بچا ہے، اس میں سے اور خون میں سے میں نے میٹھا تازہ دودھ بنایا ہے۔ تم کیوں اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ میں جب سوچ رہی تھی، تحقیق کر رہی تھی، تو مجھے بہت زیادہ آیتیں ملی۔ پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، قرآن کی بہت زیادہ آیتیں، میں نے انسان کو بنایا، انسان میں نے تجھے بنایا، لیکن میں نے تمہاری غذا، تمہارا کھانا کہاں رکھا؟ ماں کی چھاتی میں رکھا۔ آج سائنس تحقیق کی، سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے نا، وہ کس طرح سے بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 400 لیٹر ایک عورت کا خون نکالو، کس کی باڈی میں 400 لیٹر ہوگا؟ 400 لیٹر خون کے نکالو تو 1 لیٹر دودھ کا بنتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ بنانے کے لیے 400 لیٹر خون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہاری ماں کی چھاتی میں تیرا دودھ رکھ دیا تھا، حالانکہ تیری ماں میں 400 لیٹر خون ہی نہیں ہے، لیکن کتنے لیٹر دودھ نکلتے؟ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ اتنا نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ کچھ کرتی، پھر بھی۔ لیکن سوچ کہ جب تو پیدا ہوا تو تیری غذا، تیرے کھانے کا بندوبست میں نے پہلے سے کر دیا تھا، لیکن یہی انسان جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے سوچا ہے کبھی کہ میں نے ماں باپ کے دل میں کیسے تیرے لیے محبت رکھی ہے کہ ماں یہاں تک نوالا کھانا نہیں لاتی ہے جب تک بچے کے پیٹ میں نہ جائے۔ وہ ماں پیٹ بھر کر سوئے گی جس کا بچہ پیٹ خالی سوئے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے سوچ کہ میں نے تیری غذا کا کیسے بندوبست کیا۔ وہی انسان جب جوان ہو جاتا ہے، وہی یہ بھول جاتا ہے اسی رزق کے لیے کہ جس طرح سے اللہ نے مجھے بچپن میں رزق دیا، اسی رزق کے لیے اس رازق کو بھول جاتا ہے کہ جس نے اس کو بڑا کیا۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ جس اللہ نے میری چھاتی میں میرے بچے کا دودھ رکھا ہے، اس کو پلا، کیا وہ اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ خدا کہتا ہے رزق کی فکر نہ کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ ہاں مومنات، کل میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، سورہ اسراء کی آیت بتائی تھی کہ جس میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے سورہ اسراء میں
خدا کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو کرامت دی. کس چیز کی کرامت دی؟ میں نے اس کو کریم بنایا، میں نے اس کو بر اور بحر پر کنٹرول دے دیا. لیکن میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی، خدا کہتا ہے کمثل الکلب کمثل الحمار اسفل السافلین کالانعام، اور آگے خداوند عالم کہتا ہے کالحجار، پتھر کی طرح ہے. لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ سورہ حجرات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں یاد رکھنا کہ میں نے جس کو کریم بنایا ہے، جو محترم ہے، جو ریسپیکٹیبل ہے اللہ کی نظروں میں، وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. لیکن وہ انسان جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتا ہے، جو سب کچھ اللہ کی خاطر اللہ کے وجہ سے بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ کتے کی طرح، وہ گدھیڑے کی طرح. مجھے یاد ہے ایک بادشاہ کی بات آتی ہے کہ اس دنیا میں 3 بادشاہ گزرے ہیں، ایک سکندر اور پتہ نہیں کیا. ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے جب جنگ کی، اس کے بارے میں ملتا ہے جب اس نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد جب وہ ہند میں آیا تھا، ہند میں ایک جگہ ہے، جب ہندوستان اور پاکستان سب ساتھ میں تھے تو وہاں جگہ ہے جس کو ملتان کہتے ہیں. وہاں پر اس نے جب جنگ کی نا تو کسی نے اس کو یہاں مار دیا تھا، اس کو زخم ہوا، اور جب زخم ہوا نا تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا وہ جابر سخت بادشاہ تھا، اس کو بہت غصہ آیا. اس نے ملتان کے سارے لوگوں کو مروا دیا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ مردوں کو چھوڑا، سب کو مار دیا اور کہا مجھے زخم لگا. کچھ عرصے کے بعد اسی آدمی کو اسی زخم میں انفیکشن ہوا، رستے میں ہی اس کی جان نکلنے والی تھی، اور وہی اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگوں سے کہتا ہے کوئی جو مجھ سے یہ میری حکومت، میری دولت، میرے پیسے سب کچھ لے لے، صرف اللہ سے اتنی مجھے مہلت دلا دے کہ میں اپنے گھر تک صحیح سالم پہنچ سکوں، مجھے موت سے بچائے. کوئی موت سے نہیں بچا سکتا ہے، نہیں بچا سکتا. پروردگار عالم ہمیں یہی کہتا ہے حقیقی زندگی جو ہے نا، وہ وہی زندگی. ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، خدایا میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا، اللہ میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا. خدا کہتا ہے اصل فیوچر تو وہ ہے جو ہمیشہ کا فیوچر، اس کے بعد کوئی فیوچر نہیں ہوگا. تو ہاں مومنان، خدا خود کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے بچوں کو بہترین بنانا، اپنی اولادوں کو، تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو متقی اور ان کو پرہیزگار بناؤ، ان کو اللہ والا بناؤ، ان کو بتاؤ. میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ایک عجیب حدیث ہے. حدیث میں ہے کہ جب تم اپنے بچے کو سکھاتے ہو، علم سکھاتے ہو، کچھ سکھاتے ہو، تو سب سے پہلے کیا کرو، 3 سال کی عمر میں تم اس کو اللہ کا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ. پھر حدیث میں ہی رسول خدا فرماتے ہیں کہ 7 مہینے اور کچھ دن، 21 دن ہے کہ 20 دن ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 7 مہینے آپ 3 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر اس کے فوراً 7 مہینے اور 21 دن، 7 مہینے 21 دن، یعنی ماں باپ کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے، اتنے دن کے بعد اس کو محمد الرسول اللہ سکھاؤ. 5 سال کی عمر میں اس کو خانہ کعبہ سکھاؤ. 6 سال کی عمر میں اس کو صحیح بتاؤ کہ رکوع اور سجدے جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں، اور 7 سال کی عمر میں کمپلیٹ اس کو نماز پڑھاؤ. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں یہ نہیں آئی، میں بہت سوچتی تھی کہ کیوں میرے نبی نے اتنی دوری اختیار کی. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی جدا نہیں ہوتے. تو کیوں رسول خدا نے یہ کہا کہ جب لا الہ الا اللہ سکھاؤ تو 7 مہینے کے بیچ میں فاصلہ، 7-8 مہینے کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے، دوری ہونی چاہیے، بعد میں تم اس کو رسول اللہ سکھاؤ. کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ 7 مہینے کے فاصلے پہلے وہ اللہ کو سمجھے، صرف لا الہ الا اللہ کو سمجھے، اس کے بعد وہ رسول کو سمجھے. پہلی بات بالکل سے 7 مہینے تک پہلے جو ہے وہ اللہ اس کو سکھاؤ، اللہ کیا ہے. ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہمارے بچے ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. میری بیٹی ہوتی تھی، وہ پڑھتی تھی، کیا پڑھتی تھی، کہتی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم. میں کہتی تھی رحیم نہیں رجیم ہے. یعنی بچوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے کہ اس کو پرفیکٹ نالج دو، تیرا اللہ کون ہے، تیرا خالق کون ہے، کیونکہ وہ واحد ذات، پہلی ذات جو اس کو اللہ کی پہچان کرواتی ہے نا، وہ ہوتے ہیں ماں باپ. ماں اور باپ پہلے بچے کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. تو 7 مہینے تک اس کو صرف اللہ سکھاؤ. دیکھو تیرا اللہ یہ ہے، دیکھو تیرا اللہ یہ تجھے کھانا دے رہا ہے، یہ تجھے پینا دے رہا ہے، یہ تجھے ایسے کر رہا ہے، یہ تجھے ایسے، یہ تیرا اللہ ہے. اور 7 مہینے کی دوری کے بعد اس کو محمد رسول اللہ سکھاؤ. پھر جب اللہ آ جائے تو محمد رسول اللہ. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ رسول خدا یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور محمد میں دوری ہے. اللہ اور محمد ایک طرح کے نہیں ہے. وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے. مخلوق خالق سے بہت نیچے ہوتی ہے، بہت نیچے ہوتی ہے. تو یہاں یہ بھی ہمارے نبی نے اس کو سکھا دیا. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ کیوں اللہ کہتا ہے کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ، پھر کہو محمد رسول اللہ. تو حضرت علی نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کہا اللہ چاہتا ہے کہ انسان گناہگار ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی زبان کو پاک کرو، پھر میرے نبی کا نام لو. یعنی اس جگہ پر نبی کا نام آتا ہے جہاں وہ جگہ پاک ہوتی ہے. اپنے بچے کو پہلے پاک اور پاکیزہ کرو، پھر اس کے دل میں محمد رسول اللہ لے کر آؤ. پھر اس کو خانہ کعبہ سکھا، پھر اس کو رکوع بتا، پھر اس کو سجدے بتاؤ. ہاں مومنات، ایک جگہ پر میں نے ایک حدیث پڑھی، کاش میں وہی کہتی ہوں کہ کاش 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 ہمارے جتنے بھی مرد ہیں ان کو یہ حدیث آ جائے. کیونکہ میرے مولا کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق الولد علی والدہ. میرے نبی فرماتے ہیں کہ باپ کا حق ہے اس کے اولاد پر، اولاد کا حق ہے اس کے باپ پر. کیا ہے باپ پر حق؟ سب سے پہلا حق جو میرے نبی نے فرمایا ہے نا، سب سے پہلا حق فرماتے ہیں میرے رسول خدا کہ ایک باپ کی گردن پر وہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ اذا کان ذکرا ان تسفردہ امہ. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی ماں کی ریسپیکٹ کرے، اپنے بچے کی ماں کی ریسپیکٹ کرے، عزت کرے. جب بھی اس کی ماں کا ذکر اس کے بیٹے کے سامنے آئے تو اس کو عزت کرنی چاہیے. یعنی کبھی بھی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی انسرٹ اپنی اولاد کے سامنے کرے. یہ واجبات میں سے آتے ہیں، مستحب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. خود رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حق الولد ہے، یہ والد کا حق ہے کہ جب بھی اس کی ماں کا ذکر ہو تو اس کی ریسپیکٹ کرے، عزت کرے. کبھی بھی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تو تا تے یا اپنے بچوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرے، نہیں. پھر آگے رسول خدا فرماتے ہیں وَيَسْتَحْسِنْ اسْمُهُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. دوسرا بات یہ کہ اس کو خوبصورت نام سکھائے. تیسری بات کیا آتی ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب سکھائے، قرآن کی آیتیں سکھائے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں؟ یہاں یہ بات آتی ہے، میں بہت زیادہ جب سرچ کرتی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں خود نوٹس کرتی ہوں کہ جتنے پیسے، جتنی دولت ہم اپنے بچوں کی دنیاوی ایجوکیشن کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا اتنے پیسے ہم ان کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو دلاتے. کون سا میرا بچہ ہے جس کو سورہ حمد کی تفسیر آتی ہوگی؟ ہے ہماری اولادوں میں سے ایک. پھر آگے خداوند رسول خدا فرماتے وَيُطَهِّرُهُ، اور اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے بچے کو طہارت اور پاک اور پاکیزہ کرے. رسول خدا یہ اللہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو. مجھے اتنی خوبصورت حدیث ہے ہمارے پاس. کون سی وہ حدیث ہے؟ اطلب العلم ولا ولو بالسین، علم کو طلب کرو بھلے تمہیں چین جانا پڑے. پھر ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس خذوا الحکمہ ولو من افواہ الضلالہ.
تم حکمت کو لو، علم کو لو، بھلے تمہیں گمراہ لوگوں کی زبان سے ہی لینا پڑے تو تم اس کی حکمت کو لے لینا چاہیے۔ کتنا خداوند عالم ہمیں کہتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دے دیں؟ ماں باپ قیامت میں جواب دیں گے، جواب دیں گے، جواب دیں گے۔ ہاں مومنان، ایک بہت بڑے آیت اللہ وہ کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو نا اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے آنکھ ہونے سے بچانا، تم دعا کرو اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے آنکھ ہونے سے بچانا۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں آگ کرتے ہیں، اولاد اس دنیا میں آگ کرتی ہے، اور جب اس دنیا میں آگ کرتے ہیں پھر کوئی رستہ، کوئی چارہ، کوئی شفاعت، کوئی جگہ نہیں ملتی ہے اس جگہ پہ جانے کے لیے۔ ہاں مومنان، یہ اولادوں کا حق جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ حق ہوتا ہے۔ ایک عورت ماں بنتی ہے، یہ ماں کا لقب جو ہوتا ہے نا بہت بڑا، ہمیں کہتے ہیں کہ جنت جو ہوتی ہے وہ ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ہر ماں کے قدموں کے تلے جنت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ماں جو یہ اپنے بچے کو کبھی نہیں سکھاتی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں علم لینا ہے، تمہیں نماز پڑھنی، تمہیں یہ کرنا، وہ ماں کے نیچے، حدیث میں اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے جو اپنے بچے کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ ہاں مومنان، میں دیکھتی ہوں میرا بچہ اگر زمین پر گر جاتا ہے، اس کو خون بہتا ہے، میرا دل برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ میرے بچے کو اگر کوئی کانٹا چبھے گا مجھ سے برداشت ہوگا؟ میرا بچہ اگر مچھی کھائے گا، اس کے گلے میں وہ کانٹا پھنسے گا، میری حالت کیا ہو جائے گی؟ برداشت ہوگا؟ لیکن یہ ماں باپ کس طرح سے اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ پائیں گے؟ دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے نا۔ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم کریں۔ ایک عورت تھی، آ کر ایک آیت اللہ سے پوچھا، کہا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا اس اتنا خوبصورت طریقے سے اس نے بولا کہ ہم لوگ اگر کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پر ایک بوتل ہو جو جیسے ہم کہتے ہیں کوکا کولا یا کوئی بھی بوتل ہو، اس کا ڈھکن بہت سخت ہے، وہ کھل نہیں رہا، میں اس کو کھولتی ہوں نہیں کھلتی، میں کیا کروں گی؟ میں بوتل کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ بھلے ایکسپائر ہو جائے، خراب ہو جائے؟ نہیں کروں گی نا۔ میں کیا کروں گی؟ مجھ سے نہیں کھلے گی تو میں اپنے شوہر کو دوں گی، پلیز آپ کھول دو۔ اس سے نہیں کھلے گی تو اس سے نہیں، یہاں تک ہم بوتل کو گول گھمائیں گے جب تک وہ بوتل کھل نہیں جاتی۔ اسی لیے وہ مولانا کہتے ہیں کہ جب آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، عبادت الہی نہیں کرتے، آپ اس بوتل کی طرح جہاں پر جس کے لفظوں کو وہ سنتا ہے، آپ اپنے بچوں کو ادھر لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اس بوتل کی طرح اس کے ڈھکن کو کھول دے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ ہاں مومنان، ایک اور حدیث ہے میرے رسول کی، پڑھ کے اپنی مجلس کو تمام کروں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمام لوگ ایک دوسرے کی محافظت کرتے ہیں۔ مرد اپنے گھر کی محافظت کرے، حفاظت کرے، اس کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائے، کس سے؟ گناہوں سے بچائے۔ بیوی کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو گناہوں سے بچائے، ورنہ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص نے آ کر سوال پوچھا تھا کہ میں اگر اچھے سے تربیت کرتی ہوں، میرے جتنا بھی حدیث میں ہے کہ تم اس کا اچھا نام رکھو، اللہ اور رسول کی معرفت ہو، میں نے یا رسول اللہ میں نے سب کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی میرا بچہ گمراہ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو میں کیا کروں؟ تو رسول خدا نے کہا اگر تم نے اپنے حق کو انجام دیا اور تمہارا بچہ ٹھیک سے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہدایت پا گئے اور وہ ہدایت پا گئے۔ اگر تم نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی وہ گمراہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو تمہاری گردن پر اب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنا فرض انجام دے دیا۔ ہاں مومنان، یہ جو ماں اور باپ ہوتے ہیں دونوں کا فرض ہوتا ہے، باپ کا بہت زیادہ فرض ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کو آپ جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ میں اقبال کا مرید ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے قرآن سکھایا، میرے باپ نے، یعنی باپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت، میں ابھی عمرے پہ گئی تھی تو وہاں پر جو حرم میں عورتیں ہوتی ہیں جو درس دیتی ہیں، بلیاڑیاں ہوتی ہیں، تو میری ان کے ساتھ بہت زیادہ بات ہوتی تھی، وہ بہت بات کرتی تھی ان کے ساتھ۔ تو جب میں اس کے پاس گئی، جان بوجھ کے میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس کو پوچھا کہ مجھے بتاؤ آج کل ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے، مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں، ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ تو اس نے مجھے اتنی خوبصورت ایک بات بتائی، کہا
کہ ہمارے بچے اگر گمراہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے، ویپن۔ کیا میں نے کہا کیا ویپن ہے؟ کہا دعا۔ جو ماں کی دعا ہوتی ہے نا اس میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی تھی سورہ فرقان کی کہ خدا کہتا ہے کہ ما یعبوکم اللہ دعائکم، مجھے تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ ایک عورت تھی، ایک عورت کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو تھا، اس عورت نے بہت اچھے سے اپنے بچے کو رکھا، بہت محنت کی۔ ایک دفعہ وہ ایک برے دوستوں میں پھنس گیا۔ اب اس کے دوست زنا کرتے تھے، اس کے دوست شراب پیتے تھے، راتوں کو گم رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا آیا اور اس کو کہنے لگا کہ آج میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، اور اس کی ماں کو پتا تھا کہ اس کے دوست زنا اور شراب آج رات وہاں پر موجود ہوگی، زنا بھی ہوگی، شراب بھی ہوگی۔ اس کی ماں بہت پریشان، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ خدا را نہ جاؤ، جوان کہاں بات مانتے۔ اس نے کہا نہیں، میرے دوست مجھے بلاتے ہیں، مجھے جانا ہے اور میں چلا جاؤں گا۔ وہ ماں کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ بڑھاپے میں چپ رہ جاتے ہیں نا، ماں کچھ نہیں کہہ سکی۔ لیکن جب وہ بچہ چلا گیا، ماں نے کیا کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور رب العزت سے کہا یا رب العزت میرے پاس کوئی طاقت نہیں تیری طاقت کے سوا، خدایا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تیرے سوا، میرے بچے کو صحیح سالم اس گناہ سے بچا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا۔ تو ماں نے اس کو پوچھا کہ کیوں تم واپس آ گئے، تم نہیں گئے؟ کہا جب میں جا رہا تھا نا تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کس کے لیے جا رہا ہوں، کیوں میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، میں اس گناہ کی دلدل میں کیوں جا رہا ہوں۔ بس میرے دل میں یہ آیا کہ آج کے بعد میں توبہ کر دوں اور پھر کبھی بھی میں اس طرف نہ جاؤں۔ یعنی ماں کے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ رب العزت جو ہے فوراً اولاد کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ ہاں مومنات، میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اولادوں کو اس دور میں بہت محنت ہے بچانا، بہت محنت ہے بچانا، بہت نہیں پتہ، اتنی ٹافی ہوتی ہے، بمبو ہوتا ہے، چاکلیٹ ہوتی ہے، شوکولا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آدام چنگم ہوتے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ، پورک کا فلاں، تھوڑا سا وہ کیسے پتہ نہیں کیا ایسی حرام چیزیں اس میں ڈال لیتے ہیں جو جب ہمارے بچے کھائیں تو ان کی روح ختم ہو جائے۔ بہت مشکل ہے اس دنیا میں، بہت مشکل ہے اپنے بچوں کو، سچ میں بہت مشکل ہے اپنی اولادوں کی حفاظت کرنا، لیکن حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے وہ وقت نہ آئے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں اور صرف ہم ہاتھ کیسے کہتے ہیں، کاش یا لیت۔ قرآن کی آیت ہے کہ آخرت میں لوگ انگلیوں کو منہ میں ڈالیں گے اور چبائیں گے یہاں تک وہ انگلیوں کو کھا جائیں گے اور کہیں گے یا لیت، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسے کیا ہوتا، کاش۔ بڑھاپے میں صرف کاش رہ جاتے ہیں جب جوان بچے ہاتھ میں سے نکل جاتے ہیں۔ آج جب ماں اچھے کام کرے گی، جب ماں اپنے بچوں کو روکے گی تو بچے رک جائیں۔ قیامت میں مجھے نہیں معلوم، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، میری بیٹی حجاب نہیں کرتی، میری بیٹی کچھ نہیں کرتی، میں اس کو آزاد چھوڑ دیتی ہوں، آزادی ہے، لیکن کیا میں فاطمۃ الزہرا کو چہرہ دکھا سکوں گی؟ میں بی بی فاطمۃ الزہرا کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میرے نبی کی ایک آخری حدیث میں بیان کروں گی، بہت میں جب وہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے بہت دکھ لگتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث بیان کی، کہا ویلن، لوگوں کے بیچ میں کھڑے تھے، آخری حدیث، اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گی۔ رسول خدا نے حدیث بیان کی، ویلن لأولادکم علی ولدہ۔ ویل آپ کو پتا ہے نا، ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل ایک جہنم کا ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے ویل۔ کہا ویل ہے ان بچوں پر، ان اولادوں پر، ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے پوچھا آخر الزمان من آبائہم، کہا ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، جہنم ہے، ویل ہے ان بچوں پر ان کے ماں باپ کی وجہ سے، وہ بچے جو آخری زمانے میں ہوں گے۔ تو رسول خدا سے پوچھا گیا فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کہ یا رسول اللہ کیا ان کے آباء و اجداد جو باپ دادا ہوں گے، جو ماں باپ ہوں گے، وہ مشرک ہوں گے؟ تو رسول خدا نے کہا فقال لا، نہیں مشرک نہیں ہوں گے،
کہا کہ من آبائہم المومنین، ان کے ماں باپ مومن ہوں گے. پھر فرماتے ہیں لا تعلمونہم من الشیء من الفرائض، وہ اپنے بچوں کو اسلام میں سے، دین میں سے، مذہب میں سے جو واجب اور حرام چیزیں وہ کبھی نہیں، وہ نہیں سکھاتے ہیں. اور کہا وَإِذَا تَعْلَمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ، کہ جب ان کی اولاد چاہتی ہے نا کہ ہم جا کر سیکھیں، ہم جا کر پڑھیں، ہم جا کر مذہب کے لیے یہ کریں یہ کریں، تو ان کو روک لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرْضٍ بَصِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، دنیاوی چیزیں جتنی ان کی اولادوں کو ملیں گی نا، دنیاوی ٹھاٹ بٹھاٹ، آرام، سکون، نام، شہرت، کھانا پینا، عزت، وہ سب بھلے تھوڑی بھی کیوں نہ اس پر راضی رہتے. فَأَنَا، رسول خدا فرماتے فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں ان ماں باپ سے کیا ہوں؟ نفرت کرتا ہوں. میرے حبیب کی حدیث ہے فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں ان سے نفرت کرتا ہوں. وَهُمْ مِنِّي بَرِيءٌ، اور وہ مجھ سے نفرت کرتے. ہم دونوں کی کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوتی، بھلے وہ مومنین ہی کیوں نہ. کتنی بڑی حدیث یہاں پر میرے رسول نے فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے اولادوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنی چاہیے. قیامت میں یہی اولادیں یہاں پکڑتی ہیں، یہاں پکڑتی ہیں. ماں باپ، میں پھر سے کہتی ہوں، میں بہت کبھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، مجھے بہت رونا آتا ہے کہ پروردگارا ایسے نہ ہو کہ قیامت میں میں ان کا حق ادا نہ کر سکوں. خدایا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ میری اولاد مجھے آگ کر دے میدان محشر میں، میرا گلا پکڑ کے کہے کہ میں اپنے ماں کو، اپنے باپ کو آگ کرتی ہوں کیونکہ یہ بھائی اس کی وجہ سے میں آج جہنم میں ہوں. اگر آج یہ مجھے سکھاتے تو میں آج جہنم کو مزے نہ چکتی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس وقت جب اولاد اگر پکڑ کے کہتی ہے نا کہ میں آج آگ کرتی ہوں اپنی ماں باپ کو. رسول خدا، یہ تمام انبیاء کہیں گے آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتی نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں. کیا ہوگا اس ماں اور باپ کی حالت جس سے یہ حساب ہوگا. ہاں مومنات، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب کربلا وبا ہوئی تھی نا تو حسین اپنی اولادوں کو لے کر آئے تھے ہماری اولادوں کے لیے. میں کہوں گی فاطمۃ الزہرا کی اولاد پر ہماری اولادیں قربان، لیکن فاطمۃ الزہرا نے اپنی اولاد کو ہماری اولادوں کی آخرت کے لیے قربان کر دیا. ہاں مومنات، میں کہوں گی میں قربان ہو جاؤں اس حسین کے نام پر. اولاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دل حسین کے پاس بھی تھا، محبت حسین کے پاس بھی تھی، احساس حسین کے پاس بھی تھا، اولاد حسین کی بھی تھی. اولاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. اور وہ اولاد جو نبی جیسی ہو، وہ اولاد جو علی اکبر جیسی، وہ اولاد جو علی اصغر جیسی ہو، وہ اولاد جو بی بی سکینہ جیسی ہو. اپنے ہاتھوں سے ان اولادوں کو میرے حسین نے دے دیا تاکہ میری امت میں جو آنے والے بچے ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. ہاں مومنات، میں کہوں گی قربان ہو جاؤں میں حسین پر. جب حسین اپنی اولاد دے رہے تھے نا کربلا میں تو کیا کہتے تھے؟ آنکھ کو بند کرتے تھے، سر کو جھکاتے تھے اور کہتے تھے وَالْحِقُوا آبَائِي، جاؤ میرے بابا کے ساتھ ملاقات کر، جاؤ تمہیں میرے بچے، تم پیاسے جاؤ تجھے نانا محمد پانی پلائے. میں قربان ہو جاؤں. ہاں زیادہ رہے ماں، وہ وقت بھی آ گیا جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف گیا. جب کوفے میں گیا نہیں قافلہ، ایک وقت وہ آیا، ایک شخص راوی کہتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آیا نا تو میں نے دیکھا 40 اونٹ کوفے میں داخل ہو رہے. ارے ہجوم لگ گیا، تماشائی آ گئے، زہرا کی بیٹیاں محمل پر سوار. ارے وہ کیا کہتے، میں نے دیکھا کہ چاند سے چہرے والے لوگ کوفے میں داخل ہو رہے. وہ کہتا میرا دل پھٹ رہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی ہستیاں داخل ہو. کہا ایک ضعیف انسان کو دیکھا، بہت ضعیف ہو چکا تھا، بہت ضعیف تھا، جو ایک محمل پر بیٹھا ہوا تھا اور جس کے ہاتھ میں رسی، ہتھکڑیاں، بیڑیاں بندھی ہوتی، جس کا گلے میں اتنی تیز رسی تھی کہ گلے کی رگ
رگوں میں سے خون جاری تھا کہتا اچانک دیکھا کہ ایک نیزہ بردار داخل ہوا بازار میں. ارے دیکھا کہ اس نیزہ بردار پر, اس نیزے پر ایک سر تھا جو کہ نور کی طرح چمک رہا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا وہ کس کا سر تھا, لیکن جب میری نظر پڑتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ محمد کا سر, ایسے لگتا تھا یہ میرے نبی کا سر. کہا کہ میں نے اس سر کو دیکھ رہا تھا, اچانک میں نے ایک بی بی کو دیکھا, ارے جس کا نام زینب, جس کو زینب کہا جاتا ہے. ارے اس کی نظر پڑی ہے نا اس سر پر تو وہ زینب کیا کہتی ہے, ہائے میرے بھائی حسین, ہائے میرے بھائی, ہائے میرے جان, تجھ کو کس کی نظر لگ گئی. ارے کیا کہتی ہے زینب, بھائی, ارے بھائی, بھائی حسین, تو نے اپنی سکینہ سے بات کی, ارے ذرا اپنی ننھی بیٹی سے بات کرو. پروردگارہ خدایا, اے اللہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب مل کر تیری دربار میں اس حسین کے صدقے میں, اولاد حسین کے صدقے میں خدایا تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کی اولاد کا واسطہ دے کر, تجھے علی کی اولاد کا واسطہ دے کر, یا رب العزت تجھے تمام مخلوقات کا واسطہ دے کر تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بہترین سے بہترین اپنی اولادوں کی خدایا تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگارہ ہمیں ان ماں باپ میں سے قرار نہ دینا جن کو اولاد آگ کر دیتی ہے. اے پاک پروردگارہ تجھ سے ہم یہی کرتے ہیں کہ خدایا وہ مائیں جو یہاں حاضر جو غائب, اے اللہ تجھے اس منبر کا واسطہ, تجھے قرآن کا واسطہ, تجھے قرآن ناطق قرآن صامت کا واسطہ ہے. اے اللہ جب ہم محشر کے میدان میں آئے, فاطمۃ الزہرا کے سامنے آئے, تو یا رب العزت ہمیں ہماری بیوی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا. اے پاک پروردگارہ یا اللہ تجھے بی بی رباب کا واسطہ ہے, خدایا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. خدایا جو بیمار ہے خدایا ان کو شفا عطا فرما. پروردگارہ پھر سے تجھ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ ہمارے جوانوں کی ایمان کی, خدایا ان کے دین کی, ان کے مذہب کی, اے پاک پروردگارہ ان کی روح کی, ان کے جسموں کی پاکیزگی کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد فرما.